ان 700 ناموں کے اندر کچھ جنرلز، ریٹائرڈ جنرلز کے نام بھی ہیں، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھی خاصی آواز بھی اور صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ جل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو۔ جل صاحب، ایک تو اکراس دا بورڈ احتساب کی بات ہوتی تھی، اب جب تمام واکس آف لائف، ایون میڈیا مالکان، جنرلز، بزنس مین، بینکرز، ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں، سب کے نام آ گئے ہیں سیاستدانوں سمیت، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کے حوالے سے کیا امید رکھی جائے کنسیڈرنگ کہ پینما کے ٹائم پر کیا ہوا؟ جل صاحب دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی کوئی نہیں۔ وہ جو 250 کے قریب یا 300 کے قریب نام تھے پاناما میں آئے، اس کا کیا ہوا؟ کوئی ہوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ اس میں کوئی آرمی آفیسر نہیں تھا۔ اب یہ 700 سے زیادہ نام ہے، ملا کے کوئی 1000 نام بن جاتے ہیں، دونوں اگر ہم گروپ کر لیں، اور 1000 میں اگر 2 یا 3 یا 4 ریٹائرڈ آفیسرز کے نام آئے، آرمی آفیسرز کے، تو سب سے پہلے تو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ میں نے ایک جس کا بڑا شور مچا، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ، اس کا میں نے ٹویٹ پڑھا تو انہوں نے تو لکھا کہ جناب میں نے جب خریدا اسی وقت سے میرا ڈکلیئرڈ ہے یہ، اور ایف بی آر کے پاس میری منی ٹریل موجود ہے، لہذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر تو یہ سارا کچھ اس طرح ہے تو پھر یہ تو ایسے چاہے کہ کپ میں طوفان کھڑا کرنے والی بات ہے۔ اگر صرف نام کے ساتھ جنرل یا کچھ لگا ہوتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہوگا۔ کیا ہے تو بالکل یہ ایف بی آر میں، سب سے پہلے تو ایف بی آر میں چیک ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا۔ جب ڈکلیئر آپ کرتے ہیں تو پھر نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر آپ سے سوال کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساری منی ٹریل وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ دیتے ہیں۔ ایک بیلف ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں ساتھ، تو وہ اس چیز کی ایک اس کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ یہ آمدن جائز تھی یا نہیں۔ تو اس لیے وہ پہلے سفٹ کر لیں اس میں سے، پھر جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ان کے لیے علیحدہ میرا خیال ہے پوچھنے پاچھنے کا سلسلہ کیا جا سکتا ان سے، لیکن ہوگا نہیں۔ دیکھیں، بڑے سمجھنے کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے میگا کرپشن کیسز کھلے ہیں، ان کے سب کے نام کوئی ان میں نہیں تھے پنڈورا پیپرز میں یا اس سے پہلے پاناما پیپرز میں، لیکن آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 کھلتے رہے ہیں کیسز، اور میگا کرپشن کیسز میں سے ایک بھی کسی کا فیصلہ نہیں۔ لیکن جل صاحب، I'm cutting you short here, I'm sorry، لیکن یہاں پہلے تو آف کورس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، وہاں بات الگ تھی، اور نواز شریف صاحب کا خود کا نام تھا، ان کے خاندان کے لوگوں کا نام تھا۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے تو پنڈورا پیپرز آتے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں گے، اینڈ ناؤ ابھی سے 1-2 گھنٹے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ انسپیکشن کمیشن کے تحت ایک اعلیٰ سطحی سیل بنایا جائے گا جس کے تحت 750 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا پینما پیپر اور پنڈورا پیپرز کے ٹائم پر حکومت کے فرق ہونے سے کوئی ڈیفرنس پڑے گا انویسٹیگیشن میں اور احتساب میں؟ دیکھیں، اس میں آپ تاریخ دیکھ لیں نا، 3 سال گزر گئے تو کیا ہوا ہے؟ کسی ایک کو سزا ہوئی، میاں صاحب کو جو ہوئی تھی وہ تو ان کے آنے سے پہلے ہو گئی تھی، اور وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا، وہاں انہوں نے وہ ڈاکومنٹس نہیں دے سکے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 سالوں میں، آپ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تھوڑا رہ گیا، تو میں توقع اب یہ کر لوں کہ وہ جو 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے اب آپ 1.25 سال میں کچھ کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آگے چلنے والا۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے، جو ہم نہیں سارے سمجھ رہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے اس ملک کا، وہ کرپٹڈ بھی ہے، اور جو کرپٹ مافیا ہے اس کے تابع ہے۔ یہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی لوگ یا باہر، وہ سارے اس نظام کے یا پیداوار ہیں یا اس کے ساتھ ہیں۔ جب بڑے آدمی کرپٹ کرتے ہیں، جن کے پاس اقتدار اور حکمرانی ہوتی ہے، وہ کرپشن کرنے سے پہلے اس نظام کو، اداروں کو جنہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے، پہلے ان کو کرپٹ کرتے ہیں، ان میں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ دلیری سے کام کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پھر اب پکڑنے والا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کیا آ کے کوئی ادارے ٹھیک کیے ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوشنز کو آ کے عمران خان نے کسی کو سیدھا کیا ہے؟ آپ جوڈیشری دیکھ لیں، آپ دیکھیں حدیبیہ پیپر مل کا کیس، اس میں ریاست کا پیسہ الزام ہے کہ میاں صاحب نے اس کو غبن کیا یا کھایا، جو بھی وہ پیسہ نکلوانا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حکومت ہی نہیں کی تھی، حکومت جو تھی وہ جس پہ الزام تھا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حالانکہ ریاست کا کام تھا کہ پیسہ نکلواتے۔ وہ پیسہ نکلوانے کے بجائے وہ عدالت میں سارے جمع ہو کے بعد میاں صاحب کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے تھے۔ تو پھر پیپر مل کا کیس جب عدالت میں آیا تو عدالت نے کہا جی ٹائم بارڈ۔ آپ سوچئے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ریاست نے پیسہ کسی سے وصول کرنا اور کہے نہیں جی پیسہ یہ کھا گیا بس ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بارڈ ہو گیا؟ یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ لیکن پاکستان میں تو ہوا ہے۔ سو اس وجہ سے آپ نہیں کچھ کر سکتے۔
آپ بے بس ہیں. خان صاحب سے یہی سوال خان صاحب ہوگا صرف جب خالی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پھر لپ سروس کر رہے ہیں جنرل صاحب. اگر آپ کے منطق کے حساب سے جائیں تو پھر تو لپ سروس ہوئی نا. کہتے ہیں کہ ان کی اپنی نیت ہے یا اپنی سوچ ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جب اگلے الیکشن میں جائیں گے ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا دکھانے کے لیے. یہ پہلا سوال یہی دنیا کرے گی کہ کدھر ہے وہ پیسہ جو آپ نے ریکور کرنا تھا، کدھر ہے وہ لوگ جن کو کہتے تھے کہ ہم جیلوں میں ڈالیں گے، سزائیں دیں گے. کیا دی آپ نے کسی ایک کو بھی؟ یہ دے نہیں سکتے. ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. نظام اپنے یہ 7 ارب روپیہ کہہ رہے تھے بانڈ عدالت لین سے میاں صاحب نے جب باہر جانا تھا، عدالت نے کہا جی نہیں، ہم 50 روپے کے ایک کاغذ پہ ان کو باہر بھیجیں گے، آپ جو کرنا کریں. تو کیا کر لیا میاں انہوں نے، عمران خان نے وہ لے آیا اس کو واپس میاں صاحب کو. جنرل صاحب آئیڈیلی حکومت کو ان تمام نام 700 نام آنے کے بعد، جس کے اندر بزنس پرسنز بھی ہیں، جس کے اندر ریٹائرڈ، جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی 2-3 جنرلز بھی ہیں، جس کے اندر سرکاری ملازمین بھی ہیں، جس کے اندر سیاستدان بھی ہیں، جس کے اندر بینکرز بھی ہیں، جس کے اندر سٹنگ کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں، آئیڈیلی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ دیکھیں جی، حکومت پہلے نظام ٹھیک کر لے، کوئی اپنے عدالتیں وغیرہ کا کوئی سسٹم بہتر کر لیں کہ کوئی ٹرائل ہو سکے. مطلب نہ ہی سمجھے جنرل صاحب، پھر نہ ہی سمجھے. نہ سمجھے نہیں، نہ ہے. آپ کارگزاری دیکھ لیں نا پیچھے. دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ پاناما کے کیس آیا تھا. خان صاحب آج تو کمیشن بٹھا دو، پہلے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ وہ پاناما والے پہ کیوں نہیں کمیشن بٹھایا انہوں نے؟ کچھ کیا انہوں نے؟ وہ پاناما کا قصہ اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے. آج یہ آ گیا، اس کا شور غوغا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ چلے گی شور شرابہ، آپ بھی میں بھی ڈسکس کریں گے، بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہو گیا. پاناما کو یاد کرتا کوئی آج؟ پاناما کی بیسس کے اوپر تو نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے نا جنرل صاحب. بالکل، وہ باہر بیٹھے، ایک ہی آدمی بیٹھتا ہے وہاں، نام سے اس میں تقریباً 250 لوگوں کے. چلے تو نواز شریف صاحب کا کیس تو اس لیے آ گیا کہ انہوں نے خود تقریریں کرنی شروع کر دی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ میری جائیدادیں ہیں، میرے پاس منی ٹریل ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ ان کو عدالت میں لے گئے. اگر میاں صاحب چپ رہتے بیٹھے رہتے تو ان کا بھی کوئی کیس نہیں چلنا تھا.